وسلم کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل سب سے پہلی حدیث پاک سماعت کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری طرف مطلب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کی طرف سمجھے، جہنم میں سمجھے۔ بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو کہ بغیر تصدیق کوئی پیغام آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، رمضان میں ایک میسج آتا ہے یا ربیع الاول میں کہ حضور نے فرمایا جس نے ربیع الاول کی مبارک دی وہ شخص جنت میں گیا، جس نے رمضان کے روزوں کی مبارک دی وہ شخص جنت میں گیا۔ تو ایسی کوئی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں نہیں فرمائی، تو لہٰذا ایسے جھوٹے میسج فارورڈ آگے نہیں کرنے چاہیے اور بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم ہر بات پہ کہتے ہیں یہ ہمارے حضور کا فرمان ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جب تک اس کی کامل تصدیق نہ ہو اس بات کو حضور کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مختلف صحابہ تھے، صحابہ کرام کی اپنے ایک اقوال ہوتے تھے، مطلب جس طرح یہ میں ایک مثال، جس طرح یہ پھٹی میرے قریب پڑی ہے نا تو میں بابا سے میں نے کہا یہ پھٹی میرے قریب رکھ دیے کریں، تو یہ میری بات ہوگی کہ میں نے یہ کہا کہ میری پھٹی یہ قریب کر دیے کریں۔ اب اس بات کو کہنا کہ جی حضور ہمارے نے یہ بات کہی کہ مصلی کے ساتھ پھٹی پڑی ہونی چاہیے، تو یہ بات تو حضور کی طرف جھوٹی منسوب ہوگی نا۔ اسی طرح دین کے اندر بھی بہت ساری اچھی باتیں ہیں جو صحابہ نے کہی ہیں، کوئی فرمان مولا علی پاک کے ہیں، کوئی زید بن حارثہ کے ہیں، کوئی ابو ہریرہ کے ہیں، کوئی حضرت انس کے ہیں اچھی باتیں ساری دین کے اندر ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بات صحابہ نے کہی ہے۔ لیکن اگر مجلس کے اندر ہم نے ہر وہ بات حضور کی طرف منسوب کی، جی دین میں یہ اچھا کام کرو، یہ اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، تو جب تک اس کی تصدیق نہ ہو اس بات کو رسول اللہ علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے سرکار نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ مختلف خطباء جب وہ لمبی لمبی تقریر کرتے ہیں، حالانکہ بخاری میں یہ تقریباً چھوٹی سی بالکل روایت ہے، میں اگلے دن بھی سن رہا تھا، ایک شخص ہے وہ کہہ رہا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے اور سرکار نے یوں اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ بالکل معجزہ ہے سرکار کا، ہم مانتے بھی ہیں، حدیث پاک میں ہے۔ اب وہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے حضور مکے پہ چڑھے، حضور نے اپنا یوں ہاتھ ایسے کیا، پھر سرکار نے پہلے یہ انگلی اپنی بند کی، پھر یہ انگلی بند کی، پھر یہ انگلی بند کی۔ اب یہ ساری باتیں اس نے اپنی طرف سے کہیں، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے سرکار صرف مکہ کے پہاڑ پہ چڑھے، حضور نے صرف ایسے کر دیا ہو۔ اب کیا پتہ پہلے کون سی انگلی بند ہے یا سرکار نے تینوں اکٹھیاں انگلیاں بند کی ہیں، لیکن یوں اشارہ کر کے کہنا جی پہلے سرکار نے یہ بند کی پھر یہ بند کی، یہ حضور کی طرف کیا ہو گیا، جھوٹ منسوب ہو گیا۔ اس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع کہ ہم صرف وہ اپنی عزت اور شوشہ بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں دین کے لحاظ سے اتنی باتیں ہم حضور کی طرف منسوب کرتے ہوتے ہیں، حالانکہ در حقیقت ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ دوسری حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ علماء سے علم لے لے گا۔ علم لینے کا یہ مطلب نہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کسی عالم سے علم کو کھینچ لے گا۔ حضور فرماتے ہیں علم کا یہ مطلب ہے قرب قیامت جو علماء ہوں گے نا وہ اٹھ جائیں گے، وفات پا جائیں گے، پیچھے کون آ جائیں گے، جہلاء، جہالت سے بھرے ہوئے لوگ آ جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا لوگ جہالت والے جہلاء کو اپنا عالم تسلیم کریں گے، فَسُئِلُوا فَافْتَوْا بِغَيْرِ علم، پھر ان جہالت والے لوگوں سے لوگ سوال کریں گے کہ آپ اس کے بارے کیا فرماتے ہیں۔ حالانکہ دین ایک بڑی مضبوط چیز ہے، ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اگر اپنے کچھ مسائل ہیں تو علماء سے پوچھیں نا، ہم خطیبوں سے وہ کیا کریں گے، سوال کو دریافت کریں گے۔ فَدَلُّوا وَأَضَلُّوا، حضور فرماتے ہیں پھر وہ جو جہالت والے علماء ہوں گے نا وہ غلط مسئلہ بتا دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، آگے لوگوں کو بھی کیا کریں گے، گمراہ کریں گے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں درجنوں کے حساب سے جو صحیح نہیں ہیں، لیکن وہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں بتاتا ہے جو ہم تک پہنچتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کسی نہ کسی سے تو ہم پوچھتے ہیں نا، کہ جو ہمیں بتا کر وہ خود بھی گمراہ ہو رہا ہے، آگے بھی کیا کرتا ہے، ہم سب کو بھی کیا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو خدا کا واسطہ ہے مسائل پوچھنے کے حوالے سے بھی کوئی منتخب کیجئے، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی صحیح بندہ جو دین کو جاننے والا ہو، قرآن کو جاننے والا ہو، حدیث کو جاننے والا ہو، ان سے جا کر کیا کیا کریں، اپنے مسائل کو پوچھے کریں۔ پتہ نہیں درجنوں مسائل ہم تک آتے رہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام کتنی احتیاط کیا کرتے تھے، حالانکہ صحابہ کے پاس کیا علم نہیں تھا۔ روایت میں آتا ہے 120 صحابہ تھے مسجد کے اندر موجود، باہر سے ایک شخص آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے آ کر پہلے صحابی کو یہ مسئلہ دیا کہ آپ اس مسئلے کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔
اب کیا ان کے پاس علم نہیں تھا، لیکن وہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ پہلے شخص نے کیا کیا، دوسرے صحابی کو وہ پرچی پکڑا دی کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دوسرے نے تیسرے کو پکڑا دی۔ صحیح روایت ہے 120 صحابہ تک وہ پرچی گھومتی رہی، 120 میں سے کسی نے بھی نہیں بتایا، جانتے تھے لیکن اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ جب تک کامل تحقیق نہ ہو وہ مسائل نہیں بتایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ سوال گھومتا 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 پھر وہ پہلے آدمی کے پاس آ گیا۔ ہماری حالت کیا ہے کہ ابھی آدھی بندے کے بات منہ میں ہوتی ہے کہ یار دین اس کے بارے کیا کہتا ہے، پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، تحقیق ہو نہ ہو، ہم فوراً کہتے ہیں جی دین اس کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ تو لہٰذا اس سے کیا کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ اور روایت سنیے، آپ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرد امت میں سے ایک شخص اس بات کو روایت کرتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے نا، میں نہیں جانتا، کون سا لفظ، میں نہیں جانتا، جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے صرف اتنی بات کہی نا کہ میں نہیں جانتا، پنجابی میں کہتے ہیں جو میں نہیں جانتا۔ میں مثال دوں، شاہ جی بیٹھے ہیں، ان سے آپ نے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا تو شاہ جی نے صرف اتنا کہا جی میں نہیں جانتا، تو روایت یہ ہے کہ ان کو بھی اتنا ثواب اللہ عطا فرما دے گا جتنا اللہ تعالیٰ جاننے والے کو عطا فرماتا ہے۔ صرف یہ ہے کہ یہ اس میں کیا کریں گے، مکمل احتیاط کریں گے کہ میں نہیں جانتا، اب ان کو بھی ثواب عطا ہو جائے گا، اور اس میں عزت کم کسی کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ مزید عزت عطا فرماتا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں، اتنی زیادہ روایات ہیں لیکن آخری میرے ٹائم چونکہ مختصر ہے، کہ بعض ایسے اصحاب اور اولیاء تھے کہ جن سے مسائل پوچھے جاتے نا تو وہ کہتے جس طرح بندے کو داڑھ میں تکلیف نہیں ہوتی، بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، لوگ دور سے دم کروانے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں داڑھ میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے جب لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی غلط مسئلہ نہ بتا دیں۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے، ہم جس شعبہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہوں، ہم تو چاہتے ہیں کوئی ہم سے پوچھے، ہم فوراً کیا کریں، اس کو جواب دیں، تو خدا را اس کے اندر بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ بغیر تحقیق ایک تو مسائل نہیں بتانے کوئی بھی ہو، اور بغیر تحقیق کوئی بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف منسوب نہیں کرنے۔ کوئی اچھی بات ہے تو ویسے کہہ دینا ہے، دین کے اندر یہ بات اچھی ہے، یہ مصلی بچھانا اچھا ہے، مطلب بیٹھ کر پانی پینا اچھی بات ہے، جب جوتیاں پہنی ہیں تو پہلے دایاں پاؤں اندر ڈالو پھر بایاں ڈالو، یہ اچھی بات ہے، دین کے اندر یہ اچھی بات ہے، کسی کا بھی قول ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہنا کہ حضور نے فرمایا کہ پہلے دائیں پاؤں میں جوتی ڈالو پھر بائیں میں، اگرچہ حضور سے ہو بھی لیکن میں اس کی ایک مثال آپ کو بیان کر رہا ہوں، ویسے کہہ دینا دین کے اندر یہ اچھی بات ہے، اس پر ایسے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا، درود شریف پڑھ لیں۔